میرے مارکس بھی بہت زیادہ ہے، 90s میں ہے میرے مارکس. اس کے بعد یہ فلڈ آیا، فلڈ آنے کے بعد کچھ بھی نہیں بچا. وہ رہا میرا گھر، زمینیں سب کچھ چلی گئی. جب ہم واپس یہاں پر پہنچے تو ہمارا گھر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا تھا. یہاں سے دریا بہ رہا تھا اور ہم اپنے صرف گھر کو یہاں سے صرف دیکھ رہے تھے. جی اس وقت میرے ساتھ پہلے سے تعلق رکھنے والی ایک ہماری بہن ہے جو کہ یہاں سیلاب سے متاثر ہو گئی. ان سے ان کے جو سیلاب متاثر ہونے کے بعد ان کی لائف کے حوالے سے ان کو جو ایشوز ہیں جس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں اس حوالے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرا نام سہرش ہے اور میں تاجدار سے تعلق رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ میرا ہی گھر ہے. ٹھیک ہے، جب رات کے 2 بجے جمعہ کا دن تھا یہاں سے سیلاب آیا ہوا اور ہم سارے راتوں رات ہمیں سب سے پہلی مشکل تو یہ ہوئی کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ سیلاب کہاں سے آیا ہوا، کیسے آیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. پھر لوگوں کی چیخیں ہمارے کانوں تک پہنچی. پھر ہم فوراً گھر سے باہر نکلے تھے. اوپر پہاڑوں پہ ہمیں لائٹیں نظر آئی. ہمیں صرف سیلاب کا ہی خوف نہیں، ہمیں دوسرے اور خطرناک چیزوں کا بھی خوف ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی دہشت گرد وغیرہ تو نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہمیں پتہ چلا، اوپر سے چیخوں کی آواز آئی کہ سیلاب آیا ہوا، اپنی زندگی کو بچاؤ، زندگی کو بچاؤ. پھر ہم ننگے پاؤں بھاگتے بھاگتے اوپر پہاڑوں میں پہنچے. جب ہم اوپر پہنچے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہمارے ساتھ بچے تھے جنہوں نے ننگے پاؤں سروائیو کیا ہوا ہے. اوپر سروائیو کر کے اوپر پہنچے ہیں. اس کے بعد جب ہم واپس یہاں پر پہنچے تو ہمارا گھر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا تھا. یہاں سے دریا بہ رہا تھا اور ہم اپنے صرف گھر کو یہاں سے صرف دیکھ رہے تھے. ہاں، ہم خوش ہو رہے تھے. جب ادھر سے فلڈ گزر رہا تھا تو ہم خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا گھر سیف ہو گیا ہے. مطلب میں اپنی سوچ کی بات کروں تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا خدمت کا موقع مل رہا ہے. ہم جو متاثر لوگ ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے. ان کو جتنا سپورٹ کی ضرورت ہوگی ان کو ہم اپنے گھر میں لے کے آئیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کو سہارا ہم ان کے سہارا بنیں گے. لیکن بدقسمتی سے دیکھا تو ہم خود متاثر ہو گئے. دریا کا بہاؤ بہت تیز ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے جو گھر ہے وہ پوری طریقے سے دریا نے گھیر لیا ہوا تھا. دریا کا کٹاؤ پیچھے سے بھی ہے، دریا کا کٹاؤ آگے سے بھی ہے. اس کو دیکھ کے ہمیں بہت زیادہ دکھ ہو گیا. تو ابھی اس وقت سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ؟ ہمیں بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. ابھی ہم ٹینٹوں میں سروائیو کر رہے ہیں. ٹینٹوں میں دیکھو تو بہت زیادہ تیز دھوپ ہے. ہم وہاں بھی نہیں رہ سکتے ہیں، ہم باہر بھی نہیں رہ سکتے. اگر ہم ادھر آئے تو ہمیں اس چیز کا خوف ہے کہ اگر اچانک وہ آگے سے جھیل نہ پھٹ جائے. ٹھیک ہے، جب ہم اوپر جاتے ہیں تو اوپر ہمیں دھوپ کا مسئلہ ہوتا ہے. بہت تیز دھوپ ہے، جہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے ہم وہاں بھی نہیں رہ سکتے. ہماری زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے. صحیح. تو اس وقت تک آپ کے ساتھ گورنمنٹ اور دیگر NGOs کی طرف سے تعاون کیسا رہا ہے؟ گورنمنٹ کا ہم بہرحال شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے حال حوال پوچھنے آتی ہے، تھوڑا بہت راشن لے کے آتی ہیں. راشن ہمیں مل رہا ہے لیکن ہم راشن سے بھی خوش نہیں ہیں. کیونکہ اوپر اتنی تیز دھوپ ہے. ہم راشن اوپر رکھ رہے ہیں لیکن within 2 days میں وہ بھی خراب ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے ہمیں تھوڑا سا اماؤنٹ دے دیں. اس وقت ہمیں اماؤنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں راشن ہمارے گھر میں ہی پڑا ہوا ہے، ہماری چیزیں سارا کچھ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، شروع سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے سامان پڑا ہوا ہے، ہماری راشن پڑی ہوئی ہے، وہ نکال کے ہمیں دے دے. بے شک ہمیں گورنمنٹ راشن نہ دے لیکن ہماری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں مل جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ ہم نے ابھی یہاں پہ رہنا نہیں. آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کی کیا حالت ہو گئی ہے. ہم وہاں پہ رہ تو نہیں سکتے اور نہ ہی ہم رہنے کے قابل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ نہیں رہ سکتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں کا جو سامان ہے وہ ایٹ لیسٹ وہ سیو کرے تاکہ ہم کہیں اور جا کر شفٹ ہو جائیں گے. وہاں سے ہمیں تھوڑا بہت رہائش ہو جائے گا. صحیح. تو اس وقت گورنمنٹ سے آپ کا کیا مطالبات ہے؟ میری گورنمنٹ سے ہی، صرف گورنمنٹ سے ہی نہیں، ہم گورنمنٹ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر آج پوری پاکستان کو دیکھیں، گلگت بلتستان کی ہی ہم بات کریں تو ہر کہیں پہ سیلاب آیا ہوا ہے. ہر طرف سے لوگ متاثر ہیں. وہ کن کو سپورٹ کرے گا؟ اگر اس سے ہٹ کے ہم ڈاؤن سائڈ کی طرف جائیں تو بنیر ہے، سوات ہے، اس میں بھی بہت لوگ سفر ہے. گورنمنٹ کس کو سپورٹ کرے گی؟ میں اگر آج پوری دنیا کی بات کروں گی کہ ہمیں وی نیڈ ٹو ہیلپ. ہمیں سخت ضرورت ہے. ابھی ہمیں
मदद की सख्त ज़रूरत है, हम बहुत ज़्यादा सफ़र। मेरा नाम अनिला परवेज़ है, मैं इसी एरिया से ताल्लुक़ रखती हूँ और जैसा कि हालिया उसमें आप लोगों को पता है फ्लड आया, बहुत सारे मतलब घर बेघर हो गए हैं, हमारी जाने सेफ है लेकिन हमारे घर तबाह हो गए। इस तरह मतलब दरिया ने भी कटाव किया, आगे से ये कुदरती फ्लड आया। और उसके बाद मैं एज ए कम्युनिटी मिडवाइफ अपने इलाके में रोशन टू टालीदास हेल्थ सर्विस करती हूँ। जैसा कि अपने कम्युनिटी में मैं लोगों को हेल्थ एजुकेशन देती हूँ। जैसा कि इस फ्लड में आजकल मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है फैल गई है, जैसे कि आंखों की बीमारी है, डायरिया है, वो बीमारियों के बारे में मैं अपने माओं को, बहनों को और उनके हाइजीन के बारे में, खुसूसन हाइजीन हैंड वॉश के बारे में उनको हेल्थ एजुकेशन देती हूँ ताकि इनको हेल्थ के मुतालिक भी एजुकेशन मिल सके। हाँ जी, इस वक्त हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जो इस जगह की मुकामी है और सैलाब की वजह से ये मुतासिर हो गए। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इनकी ज़िंदगी में सैलाब आने के बाद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लैला है, मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मैंने FCC कर ली थी और उसके बाद मैंने AKU में BCN में टेस्ट दिया था। टेस्ट देने के बाद मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा टेस्ट पास होगा। मेरे मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है, 90s में है मेरे मार्क्स। उसके बाद ये फ्लड आया, फ्लड आने के बाद कुछ भी नहीं बचा, वो रहा मेरा घर, ज़मीनें सब कुछ चली गई। और उसके बाद अभी कोई सपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है। एक तो मैं घर में सबसे बड़ी थी और घर भी चला गया, ज़मीनें भी चली गई और सामान सब कुछ अंदर थे। और मैं उम्मीद करती हूँ AKU से और गवर्नमेंट से वो हम जैसे स्टूडेंट्स की मदद करेगी। सही, तो वो तो इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अभी आपके घर में सपोर्ट के लिए आपके वालिद या भाई वगैरह नहीं है? वालिद हैं लेकिन एक सिर्फ वालिद नहीं हो सकता ना, सब कुछ चला गया। अब घर नहीं है, ज़मीनें नहीं है, वालिद क्या करेंगे? बैठने के लिए घर तो होना आपके वालिद साहब को कोई चाहिए। जॉब वगैरह नहीं है? वालिद साहब की जॉब होल्डर नहीं है? जॉब है लेकिन एक जॉब से मैं सबसे बड़ी हूँ, उसके बाद 3 और है, वो भी काबिल है, उनके भी मार्क्स ज़्यादा हैं। कि अल खिदमत फाउंडेशन AKDN और गवर्नमेंट से कि वो हम जैसे स्टूडेंट्स की भरपूर मदद करेगी और हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी।